فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ او میرے بندو مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا عجیب، کتنی مٹھاس اور اپنائیت ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مفسرین ایک معنی لکھتے ہیں فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ اذْكُرْكُمْ بِالثَّوَابِ، تم مجھے اطاعت کے ذریعے یاد کرو، میری فرما برداری کرو، میں ثواب کی صورت میں بدلوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسرا انداز فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو بالدعاء، میرے سامنے دعا اور التجا کے ذریعے دعاؤں میں مجھے یاد کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ دعا بھی وہ عبادت ہے کہ مالک کائنات فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں معنی کرنے لگاؤں فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم دعا میں مجھے یاد کرو، اذکرکم بالاستجابت، میں تمہیں دعاؤں کی قبولیت سے یاد کروں گا، یعنی قبول کروں گا تمہاری التجاؤں کو۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو، بھولنا نہیں چاہیے اللہ کو، کسی لمحے مالک کائنات بھولے نہیں۔ سورت کا نام سورۃ الاحزاب 21واں پارہ ہے۔ مالک کائنات کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر بھی 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کیا چیز؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی ساری زندگی تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ان کے لیے نمونہ ہے یرجو اللہ، جو اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، امیدوار ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور جس نے یاد کیا اللہ کو بہت زیادہ، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، جس نے اللہ کو بہت یاد کیا۔ یہی سورۃ احزاب 21واں پارہ، اس کی آیت نمبر 35 پڑھنے لگاؤں۔ قرآن کہتا ہے، ذرا پوری آیت سنیے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات،
سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی تواضع کرنے والے مرد اور عاجزیاں کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزے دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرتن، مغفرت تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہی صورت ہے سورۃ الاحزاب 21واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر 41-42 پڑھنے لگا ہوں۔ ذکر اللہ کی عظمت سنتے جائیے اور قرآنی ترغیب دیکھتے جائیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ اذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا، تھوڑا نہیں، کتنا؟ بہت زیادہ یاد کرنا، اللہ کو یاد کرو، اللہ بھولے نہیں۔ اور ذرا ان لفظوں پہ غور کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن دیکھ لیجئے، اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے لیکن نماز کی حد بھی متعین کر دی، اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے لیکن روزے کی حد بھی مقرر کر دی، ایام معدودات، گنتی کے دن مہینہ بھر 29 یا 30، اللہ نے حج کا حکم دیا، حج بھی متعین کر دیا ہے، ہر چیز زکوٰۃ کا حکم ہے، حد مقرر ہے، لیکن ذکر اللہ وہ عبادت ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں کی۔ فرمایا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کو بہت یاد کرو، اور جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تم بھی اللہ کی یاد میں رہو گے، اللہ نوازشات کرتا جائے گا، کرم نوازیاں کرتا جائے گا کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری یاد دہانی پیدا کر، تجھے میں یاد رہوں، کاروبار میں میں تجھے یاد رہوں، اور اس وقت تیرے دل میں یہ خیال آئے اللہ نے منع کیا ہے ملاوٹ سے، تو رک جائے، تیرا یہ رک جانا بھی ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبر، حرام سے رک جانا یہ بھی ذکر اللہ ہے، کیونکہ تجھے کون یاد آ گیا اس موقع پر؟ اللہ یاد آ گیا ہے۔ اور یقین کیجئے لوگ تو خدا جانے عقل مند کن کو کہتے ہوں گے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ عقل مند تو اللہ کے نزدیک، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر 191 ہے۔ سورت آل عمران آیت نمبر 191، قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ ذرا الفاظ قرآن پہ غور کیجئے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض
بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں لأولی الالباب، صاف عقل والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ جن کی عقل ماری نہ گئی ہو تو ان کے لیے اللہ کی پہچان کی کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں خالص اور صاف عقل والوں کے لیے۔ یا اللہ کون لوگ ہیں عقل مند؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا عقل مند وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو کھڑے کھڑے بھی یاد کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جب کروٹ کے بل لا کے لیٹتے ہیں، بستر پہ آتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں۔ آپ بستر پہ آئیں، تھوڑی دیر یہ موبائل دور رکھ کے ذرا کروٹ پہ لیٹتے ہی اپنے رب سے تھوڑی دیر لو لگاؤ، اس کو یاد کرو، اس کی رحمتوں کو سوچ کے، اس کی عظمتوں کو، اس کے انعامات کو، اس کی کرم نوازیوں کو سوچ کے یاد کرو۔ اس وقت ایک خاص لذت تمہیں محسوس ہوگی، یاد رکھ لے، بڑی خاص لذت ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اور صرف یہی نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ این اولو الالباب، عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے باری تعالی عقل مندوں سے مراد کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے رب کو یاد کیا کرتے تھے، یہ عقل مند ہے۔ پھر ان کے لیے ایک جھنڈا منتخب کیا جائے گا اور اس کے پیچھے لگا کے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ذکر اللہ، اپنی زبانوں کو تر رکھیے اللہ کے ذکر سے۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں نا دیہات سے آنے والے، تو ایک شخص آیا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے حبیب، شریعت کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں اور میں کمزور ہوں، بس مجھے کوئی ایسا ورد بتلا دیجئے اتشبث بہ، کہ میں جس سے چمٹ جایا کروں، بس پکڑ لوں، بس اس کو کام بنا لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، سن پھر، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیری زبان ذکر اللہ سے کیا رہے؟ تر رہے۔ میرے دوستو، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے۔ اور ابھی روزہ آنے والا ہے، ابھی سے اہتمام شروع کیجیے رمضان المبارک کا۔
روزے کی ایک حدیث بہت عجیب عظمت رکھتی ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ معدہ خالی ہوتا ہے تو منہ سے بو آتی ہے، تو روزے دار کی منہ کی جو مہک ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے. کبھی غور کیا ہے ہری پور والوں، معدہ خالی ہوتا ہے زور کے بعد لوگ ایک دوسرے سے منہ دور کر کے بات کرتے ہیں، یہ تنگ نہ ہو. یہ کیوں آتی ہے وہ؟ اس لیے کہ صبح سے یہ شام تک رب کی خاطر روزہ رکھے ہوئے ہیں، ذکر اللہ میں ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، تو روزے کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والی بو کستوری سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. ہری پور والوں، اگر روزے دار کے منہ سے روزے کی حالت میں نکلنے والی بو مالک کائنات کو کستوری سے محبوب ہے، تو روزے دار کے منہ سے نکلنے والا قرآن اور ذکر و تسبیحات کتنے محبوب ہوں گے. روزے کی حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. میں دوسرا مقام قرآن مقدس کھول کے پڑھنے لگا ہوں. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 29واں پارہ اور سورت کا نام سورت مزمل ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الفاظ قرآن پہ غور کیجئے. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ آیت نمبر 8 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا نام یاد کر. بہت سارے نام ہیں اللہ کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے 199 نام جس نے یاد کیے اور ان میں تدبر کر کے پڑھتا رہا اللہ جنت عطا کرے گا. تو فرمایا کس کے وظیفے پڑھا کرو؟ کس کے نام کے؟ ہاں، فضول کاموں میں نہ لگے رہا کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رب المشرق والمغرب، وہی رب مشرق اور مغرب کا. لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بنا لے. کارساز، کام ٹھیک کرنے والا. تو بگڑے ہوئے کام کون ٹھیک کرتا ہے؟ فاتخذہ وکیلا، وہی بگڑیاں بناتا ہے. اسی کے نام کا ذکر کیجئے اور اپنے کام بناتے جائیے. آج جمعے کا دن ہے، آپ آئے ہیں. قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت الجمعہ ہے. جمعہ قرآن کیا کہتا ہے سورت جمعہ میں؟ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے تمہیں، بلایا جائے تمہیں. کس دن؟ للصلاۃ، نماز کے لیے. یوم الجمعۃ، من یوم الجمعۃ، جمعے والے دن. تو فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا کیا کرو؟ جلدی سے جایا کرو، جلدی کرو. ہم اتنی ہی سستی کرتے ہیں. مسلمانوں افسوس ہے
کہ ہمارے اوپر 7 دن ہیں ہفتے میں، باقی دن اپنی ڈیوٹی پہ چستی، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش برس رہی ہو، طوفان ہو، کتنی چستی سے تیار ہو کے وقت پہ پہنچتا ہے. جی مسلمانوں کے لیے جمعہ ہے اور یہی ان کی سستی کا دن بن گیا ہے. آج جمعے کا دن ہے، سوئے رہے. آج جمعے کا دن ہے، خیر ہے. اس وقت آؤ، خطبہ بھی ہو چکے، کہیں نماز کھڑی ہونے لگے، دوڑتے دوڑتے آؤ، سب سے آخر میں اور سب سے پہلے جاؤ. یہ حالت زار ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز کے لیے بلایا جائے تو جلدی جاؤ. إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کے لیے، کیونکہ نماز اللہ کی یاد ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر لذکری، میری یاد کے لیے. میری یاد کے لیے کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو. لذکری کا ایک معنی یہ ہے کہ میری یاد کے لیے، یعنی مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو. اور لذکری دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد کروں تو نماز پڑھو. لذکری کہ میں تمہیں کیا کروں؟ یاد کروں، تو نماز پڑھو. تو اقیم فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو تجارت، خرید و فروخت. حکم ہے وَذَرُوا. تو سچ بتاؤ مسلمانان عالم ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جمعے کی نماز تک تجارت کرتے ہیں، جو حکم ہے چھوڑو اور جاؤ. اچھا جب نماز ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے، ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا، پھر پھیل جاؤ زمین میں. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ کا فضل روزی تلاش کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ روزی سے، نماز سے پہلے روزی تلاش کرتے ہیں. جہاں حکم ہے ذروا البیع، چھوڑ دو، تو ہم کرتے ہیں. نماز کے بعد حکم ہے روزی تلاش کرو تو ہم دکانیں بند کر دیتے ہیں. چل ہی ہم رہے ہیں الٹے. ذرا اس قرآنی الفاظ پہ غور کرو. کئی علماء، کئی اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز ہوتی تھی نا تو باہر فوراً دکان سے 2-4 روپے کا کچھ لے دے کر لیتے تھے. کسی نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو آپ؟ وہ کہنے لگے تاکہ اللہ کا فضل مل جائے کہ نماز کے بعد جو تم کماتے ہو اللہ نے اسے اپنا فضل کہا ہے. نماز کے بعد جو کماتے ہو اسے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اپنا فضل کا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت چھوڑ دو، نماز ہو جائے. فرمایا پھر تلاش کرو روزی، لیکن یاد کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. یہ تجارت عموماً ذکر اللہ سے کبھی کبھی مانع بن جاتی ہے، کبھی کبھی اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں بننے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا الفاظ قرآن پہ غور کیجئے. فرمایا اے مومنو، تمہیں اللہ کی یاد سے مال اور اولاد غافل نہ کر دے. 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المنافقون ہے اور آیت نمبر 9 ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے. کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. کہیں مال اور اولاد کے مزوں میں لگے رہو اور دینے والے اللہ کو بھول جاؤ.
فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہری پور والوں، کتنی کمزوری، کتنی سستی ہے کہ ہم رزق کے لیے تو چکنا ہو کے اٹھتے ہیں، رزق کی طلب میں ہم کتنی چستی سے اٹھتے ہیں، دکان کھولنی ہے، تجارت کرنی ہے، تو رزق کے لیے اٹھنا چاہے رات کو ہو دن کو ہو آسان ہے، اور وہی رزق دینے والے کے لیے اٹھنے پہ موت پڑتی ہے۔ رزق کمانا منع، حکم ہے کماؤ۔ جو نہیں کماتا اور بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا ہے کہ جی میں کاروبار شاروبار کچھ نہیں کرتا ہوں، بس اللہ اللہ کرتا ہوں، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام نے اس کو کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ اسلام کہتا ہے حلال کماؤ، خود بھی کھاؤ، دوسرے کو بھی کیا کرو؟ کھلاؤ۔ لیکن اللہ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اسی طرح سورۃ عنکبوت آیت 45، 21واں پارہ، سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے اور آیت نمبر ہے 45۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ کے سنا میرا پیغمبر، بیان کر ما اوحی الیک من الکتاب، وہ کچھ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے کتاب سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ذرا حدیث سن لیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہری پور والوں، فرمایا 7 آدمی اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے گا، اور کس دن؟ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اس کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو عرش الہی کا سایہ پانے والے 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایک قسم کے لوگ وہ ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کا وہ بندہ ہے ذکر اللہ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، خالیاً تنہائی میں، کس میں؟ خلوت میں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اتنی محبت میں، اتنی گہرائی میں، اتنے خلوص سے کہ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، پھر راحت دیکھو، اطمینان دیکھو، سکون دیکھو۔ لوگوں کے سامنے رونے سے تو تکلیفیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ کس کس کے سامنے رو گے؟ کون دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے؟ خلوت میں، تنہائی میں اس اللہ کے سامنے قطرتان، 2 قطرے اتنی پاور رکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ آپ کے پوری دنیا کے سمندر جہنم کے ایک انگارے کو نہیں بجھا سکتے، لیکن 2 قطرے
تیرے اوپر جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ ایک اللہ کی یاد اور محبت اور خوف میں بہنے والے آنسو کا قطرہ، اور ایک اللہ کے دین کے لیے مجاہد کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ۔ یہ دو قطرے اتنی پاور رکھتے ہیں۔ اپنے اللہ سے لگاؤ، لو لگاؤ، محبت کے ساتھ اسے یاد کرو۔ لیکن کیسے، یہ بھی ذرا سن لو۔ آج لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر کے نام پہ کیا سے کیا بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ذکر ایسے کرو لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ سنا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ روایت منکر اور ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو ہم جو ذکر کرتے ہیں اور چھلانگے لگاتے ہیں، اللہ جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایک ممبر پہ بیٹھا ہے، دوسرا اتنا جذبے میں آ گیا کہ اسی ذکر کرنے والے کے اوپر چڑھ گیا کندھوں پہ۔ تیسرا کوئی عجیب حرکت، مسجد ہے، کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، پگڑی وہاں جا رہی ہے، ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہوئے ہیں، گریبان پھٹ رہے ہیں، اور کئی بوڑھے بوڑھے باریش سفید پوش ذکر اللہ کرتے کرتے رقص شروع کر دیتے ہیں۔ ناچ شروع ہو گیا ہے، بانسوں پہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے، الٹے لٹک رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے، یہ ذکر اللہ نہیں ہے۔ ذکر کا حکم امام الانبیاء پہ قرآن میں نے کتنی آیتیں پڑھی، یہ اس وقت آیتیں اتری تھی کہ یہ ذکر کرنے والے اور کروانے والے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ذکر کا حکم اس وقت آیا تھا تو طریقہ بھی آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ ذرا دیکھیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، پارہ نمبر 7، سورت کا نام ہے سورت الاعراف، 7واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت الاعراف، اور اعراف کی آیت نمبر ہے 205، آیت نمبر 205، بلکہ یہ 8ویں پارے میں سورت چلی جائے گی۔ میں الفاظ پڑھتا ہوں، قرآنی الفاظ کو دیکھیے اور لطف اٹھائیے۔ فرمایا ذکر کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے؟ فرمایا یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کر اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے جی میں۔ کیسے؟ تضرعاً، حد درجہ عاجزی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ تو ہری پور والو، کیا عاجزی یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر مالک کائنات کے سامنے نگاہیں سر جھکا کے اور اس کی عظمتوں کو سامنے رکھ کے اللہ کو یاد کرے؟ عاجزی یہ ہے؟ یا عاجزی یہ ہے کہ بندہ چھلانگے مارنے لگ جائے، کودنے لگ جائے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جائے؟ وہ عاجزی نہیں۔ اذکر ربک فی نفسک تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، ڈرتے ہوئے۔ کس کے ساتھ؟ ڈرتے ہوئے، کہیں اللہ مجھے اپنی یاد سے محروم نہ کر دے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اونچی آواز نہیں، اونچی سے پست آواز، جہر سے پست آواز کے ساتھ۔ فرمایا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، صبح اور شام اللہ کو یاد کرو۔ بالغدو والآصال، صبح ہو شام ہو تم اللہ کو یاد کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہو۔ کس میں سے نہ ہو؟ غافلین میں سے نہ ہو۔ اللہ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ
اپنے ذکر کا طریقہ بتا رہے ہیں، تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال۔ اللہ اکبر۔ صبح و شام اللہ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یاد کیجئے۔ آج ذرا حدیث سن لیجئے، لطفی آ جائے۔ قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خذو جنتکم، محفل لگی ہے، خذو جنتکم، فرمایا او میرے ساتھیو اپنا بچاؤ لے لو، ڈھال لے لو۔ کیا لے لو؟ بچاؤ، جلدی جلدی کرو، اپنے بچاؤ کا سامان ڈھال لے لو۔ تو صحابہ کرام فوراً کہنے لگے، یا رسول اللہ امن عدو حذرا، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ نیزے تلوار اٹھائیں، زر پہن لیں، یہ بچاؤ کے اسباب ہیں۔ فرمایا قال اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، یہ نہیں، فرمایا لیکن خذو جنتکم من النار، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ڈھال اور سامان لے لو۔ وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جہنم سے بچاؤ کا سامان ہے، ڈھال ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ کلمات، تسبیحات، یہ اللہ کا ذکر، یہ کلمات آئیں گے یوم القیامت، قیامت والے دن۔ کیسے؟ مقدمات ہن مقدمات ومؤخرات ومنجیات وہن الباقیات الصالحات، یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جن کا ثواب اور اجر باقی رہے گا، اور یہی اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دیں گی۔ فرمایا مقدمات مؤخرات، یہی پڑھنے والے کے آگے پیچھے اس کے لیے بچاؤ کا سامان بن جائیں۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کو یاد کرو اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائی میں، گہرائی میں۔ ہاں، جہاں رب نے اونچا پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں اونچا ہی پڑھا جائے۔ اب آذان ایک آدمی کونے میں بیٹھ کے دل میں دے تو اس کو اجازت، یہ اونچا ہے، رب نے حکم دیا ہے اونچی آواز سے۔ حاجی تلبیہ پڑھتا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ تلبیہ کیا کر؟ اونچی پڑھ، بلند کر اپنی آواز کو۔ اس پر جہاں حکم ہے وہاں اونچا، لیکن جدھر جدھر حکم نہیں، تسبیحات ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں حکم یہ ہے کہ خاموشی سے پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ہاں، جہاں شریعت نے آپ کو اونچے کا کہا ہے وہاں کیا پڑھو؟ اونچا پڑھو۔ آپ ظہر کی نماز اونچی پڑھتے ہیں، امام پڑھے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں، نمازی تو ہے، لیکن مغرب میں اگر آہستہ پڑھے تو پھر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ادھر حکم ہے آہستہ پڑھو ظہر میں، تو اونچی پڑھے گا نہیں ہوگی۔ مغرب میں اونچا پڑھنے کا حکم ہے، وہاں اونچی نہیں پڑھے گا تو نہیں ہوگی۔ بات تابعداری ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شریعت کی پیروی کرنی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی طریقے ایجاد کرنے نہیں چاہیے۔ اور کئی لوگ ہیں وہ ذکر کے بھی عجیب عجیب الفاظ کہتے رہتے ہیں، عجیب و غریب الفاظ کہتے رہتے ہیں، نہ معنی کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کے مفہوم کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ جو ذکر کرتے ہو ان کے الفاظ اور معانی کے اوپر بھی توجہ دیا کریں۔
رات کو آپ بستر پہ سوتے ہوئے جب کہتے ہیں اللہم بسمکا اموت و احیا، تو بھلا اس سے بھی پیارا کوئی جملہ ہے اس کہ آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، نیند موت ہے ایک قسم کی، تو اس وقت آپ کہتے ہیں اللہ میں اتنا پکا ہوں، موحد ہوں اللہ تیرا کہ میں مرتا بھی تیرے نام پر ہوں، جیتا بھی تیرے نام پر ہوں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، سو گیا 4 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے سویا رہا، اس کو کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا سوئے ہوئی مر جائے اور اٹھنا بھی نصیب نہ ہو، لیکن جس وقت یہ اٹھتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر اس کو ذکر اور دعا بتائی گئی، پھر یہ کہتا ہے اٹھ کے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، ٹھیک ہے، یا جمع کے لیے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں الوہیت کی اس ذات کے لیے ہیں، احیانا بعد ما اماتنا، جس نے موت کے بعد مجھے پھر زندہ کر دیا۔ کتنے پیارے کلمات، آپ جتنے بھی اذکار اگر آپ پڑھیں گے نا یہ مسنون، ہر ذکر الہی اور دعا میں توحید ہی توحید ہے رب کی، صرف ان کی گہرائیوں کو سمجھو، اس کے بعد ذکر آپ کو اطمینان دے گا، خوشی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ کبھی نوجوانوں اس حدیث پہ غور کیا، میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں معاذ بن جبل، انتہائی نفیس و طبع انسان، خوبصورت بال، خوبصورت وجود، 18 سال کی خوبصورت جوانی میں ایمان قبول کرتے اور نبی علیہ السلام کی قربت اس حد تک حاصل کرتے ہیں، تقوی کا یہ معیار ہے، للہیت کا یہ معیار ہے کہ مسجد میں نبی علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دفعہ کہا؟ 2 دفعہ یہ جملہ دہرایا۔ میں یہ سنتا ہوں انسان پہ عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ساری کائنات نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتی ہے اور کرتی ہے محبت، اور نبی علیہ السلام جن کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا شان ہے اس کی، کیا مقام ہے۔ لیکن اگلے جملے فرمایا اوسی کا یا معاذ، جب اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے تجھ سے تو پھر میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اوسی کا یا معاذ، او میرا معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ وہ وصیت کیا ہے؟ لا تدعن دبر کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھ لے تو نماز کے بعد تجھ سے یہ کلمات نہیں چھوٹنے چاہیے۔ کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر، اللہ میری معاونت کر، علی ذکر کا اپنی یاد پر، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے مدد کر کہ میں تجھے کیا کروں؟ یاد کروں، ذکر کا و شکر کا، اور اللہ مجھے اپنی شکر کی توفیق دے، و حسن عبادتک، اور مجھے اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو ان کو فرمایا، اب خود اپنی حالت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ان جملوں پہ غور کیجیے۔ مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ ہم نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ صحیح مسلم، فی کل احیانی، ہر وقت یاد کرتے تھے
اچھا، ہر وقت یاد کرنے والی عظیم شخصیت میرے محبوب پیغمبر کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن ماجہ کے الفاظ کہتے ہیں اللہم اجعلنی لک ذکارا ولک شکارا ولک رہابا، اللہ مجھے اپنا بہت بڑا ذکر کرنے والا، اپنی ذات سے ڈرنے والا اور اپنی ذات کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ ہر وقت یاد کرنے والے پھر کہتے ہیں اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے کہ میں بہت یاد کروں اور زیادہ یاد کروں۔ اور ہم نے تو کچھ ذکر کیا بھی نہیں ہوتا تو اوپر دیکھنے لگتے ہیں وہی آنے لگ جائے۔ نہیں میرا دوست، ڈوب کے یاد کیجیے، ڈوب کے یاد کیجیے۔